ہمارے سستانیہ کے بزرگ تھے بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. اس عاجز کو ان کی صحبت میں کافی وقت گزارنے کا موقع ملا. وہ مستجاب الدعوات تھے اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جس بندے کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، 3 راتوں کے اندر اندر اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت خواب میں نصیب ہو جاتی تھی. ہمارے شہر کے تبلیغ جماعت کے امیر تھے صوفی محمد دین. سادہ آدمی تھے مگر دین کے لیے انہوں نے زندگی کو وقف کیا ہوا تھا. ہر وقت مرکز میں رہتے تھے اور زندگی کی پوری ترتیب دین کے اوپر تھی. مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے. یہ بہت ابتدائی زندگی کا واقعہ ہے جب داڑھی بھی ابھی پوری نہیں آئی تھی، بس یہاں تھوڑی سی داڑھی کے بال تھے. اور اس زمانے میں دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ میرے رخساروں پر بھی داڑھی کے بال آ جائیں تاکہ مجھے سنت کے ساتھ زیادہ مشابہت نصیب ہو جائے. ایک دن فجر کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو دروازے پہ جانا میرا کام تھا. میں نے دروازہ کھولا تو امیر صاحب کو کھڑے دیکھا. میں نے پوچھا امیر صاحب خیریت سے کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں نے زندگی کے 40 سال سے زیادہ دعوت کے کام میں لگا دیے ہیں اور درود شریف کی کثرت سے پڑھتا ہوں، مگر مجھے نبی علیہ السلام کی واضح طور پر خواب میں زیارت نہیں کبھی ہوئی. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ نے اگر کسی اللہ والے سے کوئی عمل سنا ہو تو مجھے بھی بتا دیں، میں بھی وہ عمل کروں. بڑی تمنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دیدار خواب میں دیدار نصیب ہو جائے. میں نے کہا امیر صاحب میں نے کل لاہور جانا ہے اور وہاں پہ ایک اللہ والے تشریف لائیں گے، آپ میرے ساتھ چلے، میں ان سے دعا کرواؤں گا، آپ کو زیارت ہو جائے گی. چنانچہ اگلے دن امیر صاحب نے میرے ساتھ سفر کیا بس پہ اور ہم لاہور گئے حضرت بابو جی کی خدمت میں. وہاں میں نے بابو جی کا تعارف کروایا اور بابو جی کی خدمت میں کہا کہ حضرت آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے. بابو جی کی زندگی میں بہت بے تکلفی تھی. انہوں نے یوں ہاتھ اٹھائے اور ایک فکرہ بولا، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. ایک فکرہ بولا اور دعا ختم کر دی. اب جماعت کے حضرات تو ماشاءاللہ گھنٹوں لمبی دعا مانگنے کے عادی ہوتے ہیں. تو امیر صاحب مجھے دیکھ کے پوچھنے لگے کیا دعا ہو گئی؟ میں نے کہا حضرت ہو گئی، ایک فکرہ ہی ان کا کافی ہے. خاموش ہو گئے. اب ہم واپس اپنے شہر آ گئے. ایک دن گزرا، اگلے دن پھر فجر کے بعد دروازے کی دستک ہوئی. میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا امیر صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں. میں نے کہا امیر صاحب آج خیریت سے آئے؟ کہنے لگے آج رات خواب میں واضح طور پہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، میں نے شکریہ کا خط لکھ دیا ہے، پتہ بتا دیں میں بابو جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ایسے بزرگ تھے جس کے لیے دعا کر دیتے تھے سب کو زیارت نصیب ہوتی تھی. ایک مرتبہ میں اپنی یونیورسٹی کے 32 طلباء کو ان کے پاس لے کے گیا. میں نے بتایا حضرت یہ سب انجینئر بن رہے ہیں اور بڑے لکھے پڑھے گھرانوں کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجیے، ان سب کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے. تو بابو جی نے سب کے لیے دعا فرمائی. اللہ کی شان دیکھیے، اگلے 2 دنوں میں 32 طلباء نے آ کے ویریفائی کیا، ان سب کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. تو بابو جی کی دعاؤں کی قبولیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ایک مرتبہ میں نے ان سے سوال پوچھا، بابو جی اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا کیا؟ آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتے، آپ مستجاب الدعوات ہیں. جب میں نے یہ سوال پوچھا تو بابو جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے دیکھ کے فرمانے لگے ذوالفقار میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، یہ اس کی برکت ہے، اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا. تو مستجاب الدعوات بننے کا سب سے آسان طریقہ
ہر چھوٹے بڑے عمل میں نبی علیہ السلام کے عمل کی اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر زندگی گزاری جائے۔